اس کتاب کا ترجمہ ارجمند آرا صاحبہ نے کیا ہے، جنہیں حال ہی میں معروف انگریزی ادیبہ، انسانی حقوق کی ایک بہت معروف کارکن اروندھتی رائے کے انگریزی ناول دا منسٹری آف اٹموسٹ ہیپینس کے ترجمے پر ساہتیہ اکیڈمی کا انعام مل چکا ہے۔ ترجمہ انہوں نے اردو میں بے پناہ شادمانی کی مملکت کے نام سے کیا ہے۔ وہ بہت اچھی خود ایک ادیبہ ہیں اور بہت اچھی مترجم ہیں۔ انہوں نے کئی شاہکار کتابوں کے ترجمے جو ہیں اردو میں کیے ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب ہاشم پورہ 22 مئی بھی ہے، اور امید ہے کہ وہ آئندہ بھی ترجمے کرتے رہیں گے۔ میں اس کتاب کے ترجمے میں بات کر دوں کہ ہاشم پورہ 22 مئی کا ترجمہ انہوں نے اتنی روانی سے کیا ہے کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتاب بیسکلی یا بنیادی طور پر جو ہے اردو ہی میں لکھی گئی ہے۔ یہ ان کے ترجمے کا ایک بہت بڑا کمال ہے۔ میرٹھ کے فسادات کو تقریباً 35 سال گزر چکے ہیں۔ جب میرٹھ کے فسادات ہوئے تو 2 واقعات نے ساری دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی تھی۔ ایک ملیانہ کے فسادات تھے، دوسرے ہاشم پورہ کے۔ ہاشم پورہ میں 22 مئی کو جو کچھ ہوا وہ ہندوستان کی جمہوریت پر ایک سیاہ دھبہ تھا۔ اسی طرح سے ملیانہ میں جس طرح سے لوگوں کو قتل کیا گیا، یہاں لوگوں سے میری مراد مسلمانوں کو ہے، اور ان کی لاشیں کھیتوں میں دبا دی گئیں، ان پر ہل چلا دیے گئے، ان پر کھیتی کی گئی، اسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ ہاشم پورہ میں کیا ہوا تھا؟ ہاشم پورہ مجرمین کو انصاف کے کٹگھرے میں کھڑا کرنے میں کیا پریشانیاں پیش آئی تھیں، اور انہیں کب اور کتنے دنوں کے بعد سزائیں ملیں، اس سے ایک دنیا واقف ہے، لیکن ہاشم پورہ کے پیچھے کی کہانی سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ وبھوتی نارائن رائے اپنے دور کے ایک بہت بڑے اعلیٰ پولیس افسر تھے۔ وہ ایک بہت بڑے ادیب بھی تھے، آج بھی ہیں۔ ان کا ناول شہر میں کرفیو اور دنیا بھر کی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، اس کا ترجمہ اردو میں بھی ہوا ہے۔ انہوں نے فسادات میں پولیس کے کردار پر بھی ایک تحقیقی کتاب شائع کی ہے، اس کا ترجمہ بھی اردو میں ہو چکا ہے۔ ان کے کئی ناول اور ان کی کئی کتابوں کے تراجم اردو میں شائع ہو چکے ہیں۔ ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے ہاشم پورہ 22 مئی، جس میں ہاشم پورہ کے واقعات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ کوئی چند سال قبل 2-3 سال قبل اردو میں ہو چکا ہے۔ اسے معروف مترجم ارجمند آرا نے اردو کا روپ دیا ہے، اور اسے عرشیہ پبلیکیشن نے شائع کیا ہے۔ یہ کتاب ہاشم پورہ کے واقعے کے کوئی 30 سال کے بعد شائع ہو سکی۔ انگریزی میں ہوئی، ہندی میں ہوئی، اردو میں ہوئی۔ گویا کہ وبھوتی نارائن رائے کو واقعات کی کڑیاں بٹورنے میں، انہیں یکجا کرنے میں اور نتائج تک پہنچنے میں کوئی 29 سال لگے، اور 29 سالوں میں انہوں نے جو کچھ اس کتاب کے لیے جمع کیا اور اسے جمع کر کے اس کا جو نتیجہ نکالا، اسے اس کتاب میں شامل کیا، وہ ہمارے سامنے ہندوستان کی جمہوریت کا، ہندوستان میں پولیس کے چہرے کا، اور ہندوستان میں انصاف میں تاخیر کا بہت ہی بدصورت چہرہ دکھاتا ہے۔ میں تو آج ہاشم پورہ 22 مئی کا ایک مختصر تعارف اس ویڈیو کے ذریعے کرنا چاہوں گا۔ ہاشم پورہ صرف فسادات کی کہانی نہیں ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کی مظلومیت کا ایک لوحہ بھی ہے۔ میں یہاں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ہاشم پورہ 22 مئی جب 30 سال بعد شائع ہوئی، تب تک ہاشم پورہ کے مظلوموں کو انصاف نہیں مل سکا تھا، اور نہ انہیں جو میرٹھ والوں کی نظر میں مجرم ہیں سزا ہی دی جا سکی تھی۔ یہ مجرم کون تھے؟ یہ مجرم پولیس والے تھے، خاکی وردی والے تھے۔ اتر پردیش کی بدنام زمانہ پی اے سی تھی۔ بعد میں چند سالوں کے بعد دہلی ہائی کورٹ نے ان مظلوموں کو انصاف دیا، اور پی اے سی کے جو مجرم
بچ گئے تھے، کچھ اس میں سے اپنی موت آپ مر گئے تھے، انہیں سزا دی، اور اس طرح سے 30 سال کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں، 30-32 سال کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ مظلوموں کو انصاف ملا۔ لیکن اتنی مدت گزر جانے کے بعد کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ وہ جو ستائے گئے تھے، جو پریشان کیے گئے تھے، جنہیں مارا گیا تھا، جن کی لاشیں جو ہیں دریا میں، ندی میں بہا دی گئی تھیں، انہیں انصاف مل سکا ہے؟ میرے خیال میں کہنا مناسب نہیں ہوگا۔ یہ کتاب جو ہے ابتدائیہ کے ساتھ 9 ابواب پر مشتمل ہے، اور اس میں ہر باب میں ہاشم پورہ 22 مئی کے کسی نہ کسی رخ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ میرٹھ کے فسادات جس دور میں ہوئے تھے ہندوستان میں، وہ انتہائی فرقہ پرستی کا دور تھا، انتہائی کشیدگی کا دور تھا، ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بہت سخت تناؤ پایا جاتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی نے بابری مسجد کے بند دروازوں کو کھلوا دیا تھا، تالے اتروا دیے تھے، اور ہر طرف ایک سخت کشیدگی اور تناؤ کا عالم تھا۔ ایسے میں میرٹھ کے فسادات شروع ہوئے تھے، اور پی ایس سی نے میرٹھ کی ایک پوری بستی کو، جس کا نام ہاشم پورہ تھا، گھیر کر وہاں سے لوگوں کو گرفتار کیا تھا۔ گرفتار کر کے انہیں گاڑیوں میں بٹھایا تھا، اور گاڑیوں میں بٹھا کر انہیں دور ہنڈن ندی کے پاس لے کر گئے تھے، اور ایک ایک کر کے انہیں گولیاں ماری تھیں، اور گولیاں مار کر ان کی لاشیں جو ہیں وہ ہنڈن ندی میں پھینک دی گئی تھی۔ مرنے والوں کی تعداد 42 بتائی جاتی ہے، لیکن ان میں سے 2 لوگ زندہ رہ گئے، شاید اس لیے کہ وہ دنیا کو بتا سکیں کہ خاکی وردی والے کتنے ظالم ہوتے ہیں، اور انہوں نے انصاف کا کس طرح سے، آئین کا، قانون کا کس طرح سے گلا گھونٹا ہے۔ اس رات جب وبھوتی نارائن رائے غازی آباد سے آئے تو انہیں یہ خبر ملی کہ کچھ ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے یہ وہ نہیں جانتے تھے، لیکن جب وہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کی تلاش میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکلے اور ہنڈن ندی تک پہنچے، تو انہیں پتہ چلا، کسی کے کراہنے کی آواز آئی، اور اس آواز سے، بلکہ انہیں لاشیں ملی، اور لاشوں سے، اس آواز سے انہوں نے وہاں تلاش کرنا شروع کیا، تو اس میں 2 آدمی زندہ ملے، اور ان زندہ لوگوں سے انہوں نے جب پوچھ تاچھ کی تو پتہ چلا کہ پی ایس سی نے انہیں مار کر ان کی لاشوں کو ہنڈن ندی میں پھینک دیا ہے۔ وبھوتی نارائن رائے لکھتے ہیں، کوٹ، رات کے کوئی 10:30 بجے ہوں گے، ہاپوڑ سے میں بس ابھی واپس لوٹا ہی تھا۔ ضلع مجسٹریٹ نسیم زیدی کو ان کی سرکاری رہائش گاہ پر چھوڑ کر میں سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے طور پر اپنے گھر کے قریب پہنچا ہی تھا کہ میری کار کی ہیڈ لائٹس ڈرے سہمے وہاں کھڑے سب انسپکٹر وی بی سنگھ پر پڑی، جو لنک روڈ پولیس اسٹیشن کے انچارج تھے۔ مجھے احساس سا ہوا کہ اس کے حلقے میں کوئی خوفناک بات ہو گئی ہے۔ میں نے ڈرائیور سے کار روکنے کو کہا اور باہر نکل آیا۔ اس کے بعد وبھوتی نارائن رائے نے سنگھ کی زبانی یہ خبر سنی کہ پی ایس سی نے چند مسلمانوں کو قتل کر دیا ہے۔ رائے کے دماغ میں سوالات اٹھنے لگے کہ کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، کیوں قتل کیا گیا ہے، پی ایس سی نے کیا کیا ہے، اور وہ چونکہ پولیس کے اعلیٰ عہدیدار تھے، اعلیٰ دماغ افسر تھے، سیکولر ذہن رکھتے تھے، اس لیے انہیں تشویش ہوئی، اور وہ حالات کا پتہ لگانے کے لیے، تفتیش کرنے کے لیے مراد نگر کی سمت چل پڑے۔ وہاں انہیں مراد نگر کے قریب اپر گنگا ہنڈن ندی کے پاس 3 افراد ایسے ملے جو زخمی تو ہوئے تھے لیکن مرنے سے بچ گئے تھے۔ ان میں ایک کا نام باب الدین تھا، دوسرے کا نام ذوالفقار تھا، اور ایک کا نام قمر الدین تھا۔ باب الدین کو انہوں نے رائے نے ندی سے نکالا، اس کو 2 گولیاں لگی ہوئی تھیں، وہ بہت شدید طور پر زخمی تھا، اور اس کے زبانی اسے لا کر انہوں نے جب اس سے پوچھ تاچھ کی، پہلے تو اس کو اسپتال پہنچایا گیا، اس کے بعد جب اس سے پوچھ تاچھ کی تو ان کے سامنے ایک ایسی کہانی آئی جسے انہوں نے، وبھوتی نارائن رائے نے، ہندوستان میں حراستی موت کا یا حراستی قتل عام کا سب سے بڑا واقعہ قرار دیا ہے۔
یا سب سے بڑی واردات کہا ہے۔ انہوں نے اسے آئین کی، ریاست کی ناکامی بھی قرار دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جرم، پی ایس سی نے جو جرم کیا تھا یہ ناقابل معافی تھا، اس وقت بھی ناقابل معافی تھا اور آج بھی ناقابل معافی ہے۔ وبھوتی نارائن رائے ان دنوں غازی آباد کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس تھے۔ انہوں نے اپر گنگا ہنن ندی میں جو لاشیں دیکھی تھیں اور جو زخمی انہوں نے بچائے تھے، اس کی اطلاع اعلیٰ افسران تک پہنچائی، اور پی ایس سی کی چھاؤنی تک بھی گئے، جہاں انہوں نے دیکھا کہ پی ایس سی والے اپنے ٹرکوں کو دھو رہے ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب تھا کہ وہ اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، جرم کے نشانات مٹا رہے تھے۔ انہوں نے اعلیٰ افسران سے کہا، اپنے اعلیٰ افسران سے کہا کہ پی ایس سی کی چھاؤنی پہ چھاپہ مارنا چاہیے، لیکن ان کی یہ درخواست جو ہے وہ رد کر دی گئی۔ وبھوتی نارائن رائے کا کہنا ہے کہ یہ ریاست اور پی ایس سی کی یا پولیس کی ملی بھگت تھی ایک بہت بڑے قتل عام پر پردہ ڈالنے کی، اور دونوں ہی چاہتے تھے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سامنے نہ آ سکے۔ اس میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ اس معاملے کی شروعات 21 مئی 1987 کو اس وقت ہوئی جب ایک فوجی افسر میجر ستیش چند کوشک کے بھائی پرشانت کوشک کو، جو اپنے مکان کی چھت پر تھا، ایک گولی آ کر لگی اور وہ زخمی ہو گیا۔ چونکہ وہ زخمی نہیں بلکہ وہ مر گیا، اور چونکہ مرنے والا ایک بڑے فوجی افسر کا بھائی تھا، اس لیے دوسرے ہی دن فوج نے جو ہے میرٹھ کے اس گاؤں میں چھاپہ مارا، اور یہ چھاپہ دن دہاڑے تھا۔ لوگوں کو ان کے مکانوں سے گھسیٹ کر نکالا، بندوق کی نالیوں پہ نکالا، ان کی پٹائی کی، اور ان کو ایک قطار میں کھڑا کیا، اور قطار میں کھڑا کرنے کے بعد ان کو جو ہے ٹرک میں سوار کرایا، اور ٹرک میں سوار کرا کر پی سی کی ٹرک تھی، ٹرک میں سوار کرا کر انہیں جو ہے وہ اپر گنگا اور ہنن ندی لگے گئے، جہاں ان کو گولیاں ماری گئیں۔ وبھوتی نارائن رائے نے اس وقت کے کانگریسی وزیر اعلیٰ یو پی کے ویر بہادر سنگھ کے سامنے بھی اس قتل عام کی تفصیلات پیش کی، اور ان سے بھی درخواست کی کہ پی ایس سی کی چھاؤنی پر چھاپہ مارا جائے تاکہ ثبوت اکٹھے کیے جائیں، لیکن ان کی بات جو ہے ٹھکرا دی گئی۔ بلکہ جن پولیس افسران کو وبھوتی نارائن رائے نے قتل عام کی گولی باری کی اطلاع دی تھی، پی ایس سی کے ظلم کی اطلاع دی تھی، انہوں نے بھی ویر بہادر سنگھ کی ہاں میں ہاں ملائی، بلکہ سب نے اسے ماننے سے ہی انکار کر دیا کہ پی ایس سی نے ایسا کیا ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ ان کا کہنا، وبھوتی نارائن رائے کا یہ کہنا ہے کہ مقننہ، عاملہ اور عدلیہ تینوں نے جو ہے ہاشم پورہ کے مظلومین کو، ان کی فریادوں کو، انصاف کی ان کی گہار کو نظر انداز کیا۔ تینوں نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اور کچھ بڑی حد تک سچ بھی ہے، کیونکہ مقننہ یعنی حکومت جو ہے، ہمارے جو نیتا ہیں، ہماری جو حکومتیں ہیں، سرکاریں ہیں، وہ آج تک یہی کھیل کھیلتی چلی آ رہی ہیں کہ جو انصاف کے متقاضی جو انصاف کے مطلوب ہوتے ہیں ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا۔ اور ہماری عاملہ بھی ہے، عاملہ سے میری مراد ہے کہ جو پولیس ہے، جو ایجنسیاں ہیں، جو آئین کی برقراری کو یا آئین کو لاگو کرنے کا اختیار رکھتی ہیں، اور جو لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنے کا پاور رکھتی ہیں، وہ بھی جو ہے مظلومین کی باتوں کو، مظلوم کے انصاف کی آواز کو سنتی نہیں ہیں۔ اور عدلیہ بھی اگر انصاف دیتی بھی ہے تو اس میں اتنی تاخیر کر دیتی ہے کہ انصاف کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے۔ تو اس میں بھی 32-33 سال کے بعد جو ہے وہ ہاشم پورہ کے لوگوں کو انصاف ملا۔ اس میں بھی بہت سے ایسے لوگ تھے مجرموں میں جو مر چکے تھے، یا جنہوں نے یا جو ریٹائر ہو چکے تھے،
اور انہوں نے اپنی ایک پوری شاندار لائف جی لی تھی، اور پتہ نہیں اس کے بعد انہوں نے ہاشم پوراہی جیسے اور کتنے واقعات کیے ہوں گے، اور کتنے ہی لوگوں کو اپنے ظلم کی تلوار پہ رکھا ہوگا، یا اپنے ظلم کی بھٹی میں ان کو جلایا ہوگا۔ تو یہ کتاب ایک بہت بڑے حراستی قتل کی تفتیش پر مبنی ہے، اور لوگوں کے سامنے ہاشم پورہ کے معاملات کو پیش کرتی ہے، اجاگر کرتی ہے۔ اور میں یہاں کہتا چلوں کہ اگر وبھیتو نارائن رائے جیسے پولیس والے اس ملک میں پیدا ہو جائیں، سیکولر ذہن، جمہوریت پسند، آئین پسند، اور انصاف دلانے کی ایک چاہ رکھنے والے، خواہش رکھنے والے، ایک عزم رکھنے والے، تو یقیناً اس ملک میں لوگوں کو انصاف مل سکے گا، اور ہاشم پورہ جیسے واقعات نہیں ہوں گے۔ یہ کتاب لوگوں کو پڑھنی چاہیے۔ پڑھنی اس لیے نہیں چاہیے کہ اس سے ہم کو صرف ہاشم پورہ 22 مئی کے قتل عام کا پتہ چلے گا، بلکہ اس لیے بھی پڑھنی چاہیے کہ یہ کتاب ہمارے سامنے جمہوریت کا، سرکاروں کا، لیڈروں کا، اور اس ملک کی پولیس و عدلیہ کا ایک بہت ہی المناک، بہت شرمناک چہرہ بھی پیش کرتی ہے، دکھاتی ہے۔ اور ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ملک جو ہے اگر آج پستی میں جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں مظلومین کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا ہے۔ وبھیتو نارائن رائے یقیناً اس کتاب کے لیے قابل مستحق ہیں۔ میں یہاں ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ ملیانہ کا جو قتل عام ہوا ہے، جس میں لوگوں کی لاشیں کھیتوں میں دبائی گئی ہیں، ابھی تک اس کی کوئی تفتیش نہیں ہوئی ہے۔ جس زمانے میں ممبئی کے معروف مشہور ہفتہ روزہ اخبار عالم میں کام کرتا تھا، تو اس کے مدیر خلیل زاہد صاحب ملیانہ گئے تھے، اور انہوں نے وہاں تفتیش کی تھی۔ جن کے بچے، گھر کے لوگ اس قتل عام میں مارے گئے تھے، ان سے ملاقات کی گئی تھی، اور مرنے والوں کی، جنہیں اس زمانے میں غائب سمجھا جا رہا تھا، تصویریں حاصل کی تھیں، اور ایک بہت شاندار رپورٹ جو ہے اخبار عالم میں شائع کی تھی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پر جس طرح سے کام کیا جانا چاہیے تھا اس طرح سے کام نہیں ہوا ہے۔ تو کوئی جرنلسٹ، کوئی تفتیش کار، کوئی NGO، انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے لوگ اٹھیں، جائیں، اور ملیانہ قتل عام کی بھی تفتیش کریں، حقائق کو سامنے لائیں، اور وہ جو مجرم ہیں، یقیناً ان میں پولیس والے بھی شامل ہوں گے، کیونکہ پیسی کا کردار اس وقت بہت گندا، بہت خراب تھا، انہیں عدالت میں گھسیٹیں اور ان پر مقدمات قائم کریں، تاکہ وہ جو مظلومین ہیں انہیں بھی انصاف مل سکے۔ بہت بہت شکریہ۔